الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے نبی کی نبوت میں سب سے پہلے علم کو پیش رکھتا ہے. آپ آدم علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو علم سکھایا، اور سب سے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ نے نبوت دی تو علم والی نبوت عطا فرمائی. تمام انبیاء تشریف لائے کائنات میں تو جہالت کو دور کرنے کے لیے علم اور معرفت، اللہ کی پہچان اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے تشریف لائے. علماء یہ فرماتے ہیں جب تک علم نہیں آئے گا جہل دور نہیں ہوگا. جہالت کی انتہا یہ شرک ہے، جس کی وجہ سے آدمی ایک چیز کا جاہل ہوتے اپنے خالق کا بھی جاہل ہو جاتا ہے. جب اسے پوچھا جائے ہاں بتاؤ بھائی تمہارا مالک کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مربی کون ہے، تمہارا رزاق کون ہے، تمہارے محیی کون ہے، تمہارا ممیت کون ہے، تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا. اور قبر میں ایک بڑا مجمع کلمہ گو کا ایسا پہنچے گا جب ان سے پوچھا جائے گا من ربک، بتا تیرا پروردگار کون ہے، تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، ارے افسوس او شرمندگی، میں جانتا ہی نہیں کہ میرا رب کون ہے. اس حال میں آ گیا قبر میں. تو ہم لوگ دونوں اعتبار سے بہت ہی زیادہ مظلوم ہیں، نہ شریعت کا علم جانتے ہیں نہ دنیاوی علوم سے واقف ہیں. اکابر فرماتے ہیں جتنے علوم ہیں
وہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہے، چاہے وہ دنیاوی علوم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اگر دنیاوی علوم کے اعتبار سے غور کریں گے، اس کا تعلق بھی علم نبوت سے ہے، علم نبوت ہی سے ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اور اللہ کی طرف سے جتنے علوم آئے ہیں وہ سب کے سب نبوت کے راستے سے آئے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جتنے علوم ہیں سب نبوت ہی کے راستے سے ملے۔ یہ الگ چیز ہے، لوگوں نے اس کا رخ بدل لیا، لوگوں نے اس کا رخ بدل لیا، لوگوں نے اس کا جو سمت ہے اس کو موڑ لیا۔ حساب کتاب یہ بہترین علم ہے، کس اعتبار سے؟ علماء کہتے ہیں آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی بندہ حساب کرے، اللہ نے تجھے کتنی زندگی دی اور اس زندگی میں تو کتنی زندگی فرما برداری میں گزر، حساب کر۔ لوگ وہاں حساب نہیں کرتے، شادی ہو کوئی اتنے سال میں کیا کمائے، وہاں حساب کرنے آتے نا، یہاں کیوں نہیں بھی حساب کرتے؟ پیدا ہو کوئی اتنے سال میں کیا کرے، بالغ ہو کر اتنے سال میں کیا کرے، شادی ہو کر اتنے سال میں کیا کمائے، دکان کھول کر اتنے سال میں کیا کمائے، آفس میں جوائنٹ ہو کر اتنے سال میں کیا کمائے، اتنے سال سے نوکری کر کے کیا جمائے، یہ تو لوگ پوچھتے ہیں، لیکن کبھی ان کا دماغ یہ نہیں جاتا فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے کیا کمایا ذرا حساب دو۔ مرنا ہے، ایک زندگی آنے والی ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کی زندگی۔ قبر کی زندگی میں پیسوں نہیں چلتے، قبر کی زندگی میں جائیداد نہیں چلتی، قبر کی زندگی میں عمارتیں نہیں چلتی، قبر کی زندگی میں تمہاری دنیاوی ڈگریاں، تمہاری دنیاوی عہدے نہیں چلتے۔ قبر کی زندگی میں جو چلتے ہیں وہ تمہارا ایمان چلے گا، تمہارا یقین چلے گا، تمہاری زندگی جو اللہ کی تابعداری ہو کر گزری ہے وہ چلے گی، اس کے علاوہ قبر میں یہ تمام چیزیں کام آنے والی نہیں۔ اسی لیے قرآن یوں کہتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قرآن میں پاک نے صاف وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا قبر میں دل کی بات ظاہر ہوگی، دل میں تم نے کیا بسا کر آئے ہو، دل میں تمہارے کیا ہے، دل من میں تمہارے کیا ہے، تمہارے تن میں کیا ہے، یہ سب پتا چلے گا کب؟ جب قبر میں پہنچنے کے بعد۔ بتاؤ یہ عجیب بات ہے، پیپر لیک ہو گیا، زمانہ ہو گیا، لیکن تیاری کے لیے بندے کو کہا جا رہا ہے تیاری کرنے کو تیار نہیں۔ عام طور پر امتحان میں لوگ پوچھتے ہیں بے کچھ کون امتحان کا بے ایگزامینر کون ہے، فلاں ہے، ذرا اس سے دوستی کیوں؟ سر ایک سوال، ایگزام میں کون سا سوال آنے والا ہے، ایگزام میں کیا آنے والا ہے، کون سا پورشن آنے والا ہے، کون سا لیسن آنے والا ہے، بڑی دوستی کے بعد بہت کچھ لے کر پیپر لیک کرتے ہیں لوگ۔ 10th کا پیپر کا ایک سوال لیک کر دیا، کروڑوں کما لیے، لاکھوں روپے ایک ایک سوال کے لیک کرنے پر، اور وہ پکڑا گیا تو مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ اس کے باوجود لوگ جرات کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں، سوالات لیک کرتے ہیں بڑے بڑے امتحانات کے۔ اگر کوئی انٹرویو کا ماہر ہے تو فلاں کمپنی میں مجھے انٹرویو دینی ہے، بے فلاں سوال عام طور پر کون ایگزامینر کون ہے، انٹرویو لینے والا کون ہے، فلاں ہے، یہ عام طور پر یہ سوال کرے گا، یہ عام طور پر یہ سوال کرے گا، یہ عام طور پر یہ سوال کرے گا۔ وہ سوال جواب دینے والوں کو سکھایا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، چاہے وہ IAS آفیسر ہو یا EPS ہو، اس کو ٹریننگ باقاعدہ اصل امتحان سے پہلے ایک سب امتحان ہوتا ہے۔ یہ امتحان ایسا اگر سوال کرے کیا جواب دو گے، ایسا سوال کرے کیا جواب دو گے، ایسا سوال کرے کیا جواب دو گے۔ جو ریٹائرمنٹ لوگوں کو بلا کر باقاعدہ ایگزام کرایا جاتا ہے، ایسا اگر سوال وہ پوچھے گا کیا جواب دو گے۔ اگر تمہیں پرائم منسٹر بنا دیا جائے تم کیا کرو گے، تمہیں CM بنا دیا جائے تم کیا کرو گے، تمہیں MLA کا عہدہ مل جائے تم کیا کرو گے، تمہیں یہ بنا دیا جائے تم کیا کرو گے، پوچھتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ پیش آئے کیسا حل کرو گے؟ اللہ نے تو
جب سے انبیاء آئے تب سے سوال لکھ کر دیا، من ربک کی تیاری کرو، چلو خبر میں پوچھیں گے ہم، لازمی اجی 3 سوال میں 2 سوال نہیں 3 کے تینوں، یہ دنیا کا اصول ہے، 5 سوال میں 3 جواب دو بس کافی ہے، پاس، 5 سوال میں 2 جواب دو، پاس، وہاں پر یہاں 100 میں 40 نمبر پاس، 50 نمبر پاس، 60 نمبر پاس، 30 نمبر پاس، اور وہاں وہ سب نہیں چلے گا، من ربک پورا جواب دو، لمبا جواب ہے کہا نہیں، چھوٹا جواب، اللہ، اتنا جواب دینا ہے۔ لیکن وہ اللہ نکلے گا کب؟ جب اللہ یہاں ہوگا، یہاں سے نہیں نکلے گا اللہ۔ بہت آسان سوال، حضرت مجھے معلوم، خبر کے 3 سوال، حضرت مجھے معلوم، حشر کے 5 سوالات کے جوابات، ہمیں کا جواب، یہ جواب یہاں سے نہیں نکلے گا، وہاں آدمی چاہے یہاں یاد کرے یا نہ کرے، دل میں بسا کر چلا گیا اللہ کو، آٹومیٹک خبر میں نکلے گا جواب اللہ۔ جو ہی ہم قبر میں جائیں گے، سوال بھی عربی میں، جواب بھی عربی میں، چاہے ہم عربی نہ جانے کوئی بات نہیں، کائنات بدل گئی، زبان بھی بدل گئی، کائنات بدل گئی تو اللہ نے موسم کو بھی بدل دیا، باتوں کو بدل دیا، وہاں جاتی زبان بدل گئی، اب عربی میں سوال ہو رہا ہے، عربی میں جواب دیا جا رہا ہے، کون ہے تمہارا پروردگار؟ اللہ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی ترتیب بنائی، وہ کیا ترتیب؟ اللہ کو اتنا دہراؤ اپنی زبان میں، اتنا دہراؤ کہ زبان پر اللہ اتنا چڑھ جائے کہ قبر میں جانے کے بعد جب پوچھا جائے تو اللہ کا جواب دینا آسان ہے۔ اذا تقرر زبان پر دہراتے رہو ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، وہ اتنا دہراؤ کہ دل کے اندر وہ بات اتر جائے۔ یہ دہرانے کو کہا گیا ربی اللہ۔ رب الحمدللہ رب العالمین میں بھی رب ہے، قل اعوذ برب الفلق میں بھی رب ہے، قل اعوذ برب الناس میں بھی رب ہے، سبحان ربی العلی میں بھی رب ہے، سبحان ربی العظیم میں بھی رب ہے، رب اغفر وارحم میں بھی رب ہے، رب اغفر لی وارحمنی میں بھی رب ہے، سلام کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں رب ہے، ربنا ظلمنا انفسنا میں رب ہے، ربنا اننا سمعنا میں رب ہے۔ رب ہی رب کو اللہ کے رسول نے نماز میں دوہرا دیا تاکہ دل کے اندر رب اتر جائے۔ لیکن ہم لوگ لڑکوں کو پڑھاتے وقت نیت میں کھوٹ، وہ کیا ہے؟ آج کل علم جو مارکیٹ میں بک رہا ہے اسی کا سب سے زیادہ فیس بھی ہے، اور اسی پر سب سے زیادہ ڈونیشن بھی دینا پڑتا ہے، ایڈمیشن بھی دینا پڑتا ہے، سب سے زیادہ اس علم کا دینا پڑتا ہے جس علم کا مارکیٹ میں چرچا پرچا ہے اور مانگ زیادہ ہے۔ پہلے زمانے میں علم ایسا نہیں تھا، پہلے زمانے میں علم سے پڑھا لکھا آدمی اگر کسی کو کہا جائے تو اس کی زبان بڑی اچھی ہوتی تھی، پڑھا لکھا آدمی جب کہا جائے مہذب ہوتا تھا، پڑھا لکھا آدمی جب کہا جائے غصہ نہیں کرتا تھا، پڑھا لکھا آدمی جب کہا جائے ڈسپلن اس کے اندر ہوتی تھی، پڑھا لکھا آدمی جب کہا جائے بے ڈھنگا بے تکا وہ نہیں ہوا کرتا تھا، پڑھا لکھا آدمی جب کہا جائے صحیح سوچ کر فیصلہ کرتا تھا، صحیح سوچ کر لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، اس کو پڑھا لکھا کہتے تھے۔ اور اس زمانے میں پورے گاؤں میں ایک پڑھا لکھا، پورے خاندان میں ایک پڑھا لکھا، اور وہ پڑھا لکھا اتنا مہذب ہوتا تھا
اسے لوگ ادب کرتے تھے، عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. بہنوں پڑھے لکھے بھائی پڑھے لکھے ان کے سامنے بیٹھ جاتے، بولو صاحب بولو صاحب، حالانکہ چاہے کہ وہ غریب کیوں نہ ہو. لیکن آج کا پڑھا لکھا ایک نمبر کا جاہل ہے، گوار ہے، پڑھا لکھا ہے، بے ڈھنگا ہے، ادب ہی نہیں، ادب ہی نہیں، آوارہ ہے. کیوں؟ یہ قتل کر کے فرعون بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوچی. کالج برائے نالج ہے، یا نالج کیا ہے؟ بالکل آوارہ گردی، ظلم و ستم. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے علم کو بیچنا شروع کر دیا، علم کو بسانا نہیں شروع کیا، بیچنا شروع کیا. جب تک لوگ بساتے تھے، نمازی بنتے تھے، عزت والے بنتے تھے، معزز بنتے تھے، محترم بنتے تھے، لوگ ان کا احترام کرتے تھے، لوگ ان کو فیصل بناتے تھے، اور لوگ ان کے اپنے خاندان میں داماد بنانے کا بڑا ہی اونچے خواب دیکھا کرتے تھے. کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی بیویاں آج بھی ان پڑھ ہیں. آپ کے بیگم کیا پڑھے نہیں، انہوں تو 10th اسٹینڈرڈ تھی. کیوں؟ اس زمانے میں عورتوں کو زیادہ نہیں پڑھایا جاتا تھا، ان کو سکھایا جاتا تھا دیکھو بیٹی شوہر کے اچھی بیوی بنو، بچوں کی اچھی ماں بنو، اچھی گھریلو عورت بنو، بچوں کو اچھی باتیں سکھاؤ، بچوں کی تربیت تم کرو، بچوں کو قرآن پڑھایا کرو، بچوں کا ٹائم سیو کیا کرو، بچوں کو غلط صحبت سے بچایا کرو، بچوں کو اچھے کپڑے پہنایا کرو، بچوں کو نمازی بنایا کرو، بچوں کو ذاکر اور متفکر بنایا کرو. چنانچہ اس زمانے کی مائیں ہوتی تھی ڈگری ان ڈگری ان ایجوکیٹڈ، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے اولاد کو جنم دے دیا، ایسے اولاد کی پرورش کر دی جو لوگ اس زمانے کے بلند چوٹیوں پر پہنچ گئے. کیوں؟ ماں کی تربیت کا اثر. آج باپ بھی پڑھا لکھا، ماں بھی پڑھی لکھی، اولاد ایک نمبر کے جاہل، اولاد ایک نمبر کے آوارے. ریہیبلیشن سینٹرز کو جا کر دیکھو، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی اولاد پڑے ہوئے ہیں. امی کیا کرتے ہیں؟ فلاں جگہ ڈیوٹی. ابا کیا کرتے ہیں؟ فلاں جگہ ووٹی. تم کیا کرتے ہو؟ ہم لوگ یہاں پر کھسوٹی. انہوں وہاں ڈیوٹی، یہاں ووٹی، اور ان کو گھسیٹی چل رہی ہے. ایسے غلط ماحول میں. کیوں؟ نہ ماں کی تربیت پائے، نہ باپ کی تربیت پائے. اسی طرح وہ لڑکیاں جو بے حجاب گھومنے کی عادی ہو گئی ہیں. ارے حجاب کا مطالبہ کرنے والی بہنیں کتنی ہیں، اور اس کے مقابل میں منافقات جس کو فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. قرآن نے اس کو ذکر فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہمدم ہوتے ہیں، ہم غم ہوتے ہیں، ہم نوا ہوتے ہیں، ہم سب ہوتے ہیں، ہم ذہن ہوتے ہیں، ہم خیال ہوتے ہیں، ہم سوچ ہوتے ہیں، ہم فکر ہوتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر، منکرات کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اچھائیوں سے روکتے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ جا کر آپ کہہ دیجئے کیا ضرورت، پردہ کرنا ضروری کیا؟ پردے کے بغیر نالج نہیں ہے، پہلے کالج پڑھ لیو، کالج کے بعد پردہ کر لیو. منافق کی زبان. یہ کون ہے؟ یہ وہی آوارہ ماں باپ کی اولاد ہے. ماں اگر پردہ کرنے والی ہوتی تو یہ پردہ کرتی، نانی پردہ کی ہوئی ہوتی تو یہ پردہ کرتی. پورا خاندان میں کوئی پردہ نہیں تو پردہ کیسے کریں گی؟ علم صرف پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ لیا علم حاصل ہوگا نہیں. علم کہتے تربیت حاصل کرنے کا نام.
پڑھا لکھا جب کہا جائے کسی کو، وہ مہذب لگنا چاہیے اپنے لباس میں بھی، وہ مہذب لگنا چاہیے اپنے گفتگو میں، وہ مہذب لگنا چاہیے اپنے دل میں، اب مہذب لگنا چاہیے اپنے معاشرے میں، وہ مہذب لگنا چاہیے شریعت کے مقابلے میں، وہ مہذب لگنا چاہیے دنیا اور آخرت کی رائے دینے میں، تب جا کر اس آدمی کو پڑھا لکھا کہا جائے گا۔ پڑھا لکھا یہ گدھے کے گلے میں ڈاکٹری کی ڈگری ڈال دیے جیسا، ڈاکٹر ہے گدھے والا اخلاق ہے، ڈاکٹر ہے خنزیر والی گفتگو ہے، ڈاکٹر ہے کتے کی طرح بھونکتا ہے، ڈاکٹر ہے اور یہ جانور کی طرح پیش آتا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے؟ شیخ سعدی نے اسی کو فرمایا، گر تو عمل نیست نادانی، اگر تیرے پاس تیرے ڈگری کے مطابق عمل نہیں ہے، سند کے مطابق عمل نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، عادت نہیں ہے، خصلت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، تو کون ہے تو؟ نادانی، ان پڑھ ہے، نہ محقق بود نہ دانشمند، نہ تو محقق ہے نہ عقل مند ہے۔ تیری مثال کیسی ہے جانتے ہو؟ چار پائے برو کتابیں چند، ایک جانور پر، گدھے پر، بیل پر، چوپائے پر، ایک لومڑی پر چند کتابیں اوپر رکھ دی گئی، تو کیا کہیں گے؟ جناب لومڑی صاحب MBBS تشریف لائیے، کیوں نہیں؟ ارے گدھے صاحب LLB تشریف لائیے، گدھے صاحب LLB بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ انجینئر صاحب، او بھائی انجینئر صاحب تشریف لائیے، کیوں؟ انجینئر بن گیا گدھے کی عقل ہے، ڈاکٹر بن گیا ہمدردی کے اسپیشلٹی نہیں ہے، پروفیسر بن گیا جانور کی طرح پیش آتا ہے۔ ان جاہلوں کو کیا کہیں گے؟ ارے بھی وہ بھی پروفیسر ہے، تو بھی پروفیسر ہے، کیوں؟ تم لوگوں کو کتاب پڑھی جاتی ہے، کبھی پورے کالجز میں آپ کو استادوں کا بے ادبی کرنے والوں کروڑوں میں ملیں گے، اسٹرائک کریں گے، ماسٹر پر پروفیسر پر پنڈو پھینکیں گے، کاغذ پھاڑ کر پھینکیں گے، اینک ماریں گے، اسٹرائک کریں گے، بورڈ میں اس کے خلاف لکھیں گے، پرچے بانٹیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پنچر کریں گے گاڑی۔ مدارس میں ادب سکھایا جاتا ہے، مدارس میں تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ مدارس والے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جو تمہارا بڑا پڑھائی والا جو پڑھتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ مدارس میں پڑھاتے ہیں۔ اگر دیکھو کبھی ہمارے ساتھ ایک دن رہو، تم لوگوں نے کیا سمجھا؟ صبح سے شام تک الف با تا، صبح سے شام تک الحمدللہ رب العالمین۔ کیا پڑھاتے ہیں مدرسے میں؟ کتنے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، کیا کیا پڑھاتے ہیں، کیسے پڑھاتے ہیں، اور کتنی گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں۔ آ کر ایک مرتبہ ہمارے کلاس میں بیٹھو، تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ جمعے کا بیان ہو گیا تو قصہ ختم؟ ارے آ کر کم از کم مدرسے میں کیا ہو رہا دیکھو بھائی، آ کر دیکھو۔ ایٹ اے ٹائم کتنے چیزوں پر ہم لوگ بحث کرتے ہیں۔ اسلام میں 999 ایسے علوم ہیں جو ہمارے سامنے آج تک ظاہر نہیں ہوئے۔ 999 علوم، ایک علم کا شعبہ ظاہر ہوا ہے بس۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، غور سے سمجھو۔ اسلام میں 999 ہزار علوم میں 999 علوم وہ مدارس میں، درسگاہوں میں پڑھاتے ہیں، قانونی اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، اور نکات کے اعتبار سے، بحث کے اعتبار سے، ایک ایک مسئلے پر 1.5 گھنٹہ بحثیں۔
اقوال کے اعتبار سے، مجتہدین کے اجتہاد کے اعتبار سے، مجتہد کے طریقے اجتہاد کے اعتبار سے، مفکرین کے تفکرات کے نوعیتیں کیا کیا ہیں، ان تمام کے اعتبار سے بحثیں ہوتی ہیں. وہ کہاں؟ وہ مدارس میں. اور تمہارے سامنے جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ سرسری باتیں ہیں. کون سی باتیں ہیں؟ سرسری، گہرائی نہیں. کیوں؟ اتنی ہی سمجھتے ہیں آپ. اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علوم بس اتنا ہی جتنا جمعے میں بیان کیا گیا. امام سقراط بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ کئی فنون، 11 فنون کے امام ہیں. وہ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے. ان کے شاگرد بھی حضرت کے ساتھ تھے. تو پوچھا، حضرت جی آپ 11 فنون کے امام ہیں، آپ کا علم تو ایک سمندر ہے. تو امام سقراط کہنے لگے سمندر؟ کہا بیٹا سنو، جتنا میرے پیر کو پانی لگ رہا ہے یہ بس میں، اور جو باقی ہے وہ یہ سمندر. جو بات سمجھائی حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ تیرا علم، میرا علم، پورے کائنات کا علم سب کو جمع کر دو، اللہ کے علوم کے مقابلے میں ہم سب کا علم اتنا ہے جتنا وہ چڑیا کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر سے چونچ میں پانی نکال رہی ہے، جتنے اس کے منہ میں پانی ہے بس اتنا ہی ہم سب کا علم ہے، اور ہم سب اتنا ہی علم جانتے ہیں، اور اللہ یہ سمندر. اسی لیے کتابوں میں پورے علوم کی لکھا نہیں گیا. اللہ کے رسول نے جملہ کہہ دیا، من عمل فیما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم. اللہ رب العزت علم پر عمل کرنے پر وہ علوم دے گا جو کتابوں میں نہیں ہے. اتنا علوم کا فیضان اللہ تعالیٰ اس پر جاری و ساری کر دے گا. اگر کوئی 40 دن فارغ ہو جائے کسی علم کے لیے، 40 دن فارغ ہو جائے تدبر کے لیے، 40 دن فارغ ہو جائے حدیث کے لیے، 40 دن فارغ ہو جائے تفسیر کے لیے، 40 دن فارغ ہو جائے سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے منابع العلم والحکمہ، اللہ اس کے زبان سے علم اور حکمت کے خزانوں کو، انبار کو، ڈھیر کو، اور بہت سارے مخازن کو اللہ نکالتا رہے گا. اور ہم لوگ جو جانتے ہیں، دیکھو جاہل کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو جاننے والا سمجھے، وہ جاہل. عالم کسے کہتے ہیں؟ جو جاننے کے باوجود یوں سمجھے کہ میں ابھی نہیں جانا. کیوں؟ وہ اتنا جانتا ہے کہ وہ کتنا جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کتنا نہیں جانتا. اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کتنا جانتا ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ کتنا جاننا باقی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے. ارے بھائی جو آدمی ماہر ہو اپنے فن کا، اسے پوچھو کیا صاحب یہ موبائل بنانے کے واسطے خالی یہ نہیں بیٹا، یہ ایک کام، یہ کام، اس کے پیچھے ہزاروں لوگوں کے دماغ لگا ہوا ہے، ہزاروں. اب جو سافٹ ویئرز بنا رہے وہ کوئی کمال نہیں. ایروپلین کو کیسا بنایا گیا اٹھا کر دیکھو. 16 سے کوشش چل رہی ہے، 17 میں کیسی کوشش ہوئی، 18 میں کیسی کوشش ہوئی، 19 میں کیسی کوشش ہوئی. کیسے کیسے لوگوں نے ہوا میں اڑنے کے لیے پرندے کی طرح، فین کی طرح مختلف قسم کے. ارے بھائی پنکھے بھی اب تیز چل رہے ہیں. اس سے پہلے کے پنکھوں کا حال کیا تھا؟ ہلو ہوتے تھے سائز کے اعتبار سے اتنے بڑے، چلتے تھے آہستہ. تو اس زمانے میں جن لوگوں نے ایروپلین بنائے تو کتنے مرتبہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد وہ لوگ بنائے ہوں گے، کتنے بار. اگر کوئی کہے
فلائٹ بنانے کے پیچھے اتنے لوگوں کا ایک لمبی فہرست ہے. 100 سالوں کی محنت کے بعد یہ چیز وجود میں آئی. گاڑیاں بھی, کوئی بھی گاڑی لے لیجئے, کوئی بھی چیز لے لیجئے, تو آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ دماغ میں, یہی دماغ سے پہلے لوگوں کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دیا؟ یعنی اللہ نے ہر زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہے اسی چیز کا الہام کرتا ہے. یہ ہمارا دماغ نہیں, ہم سے بڑے بڑے دماغ والے اس سے پہلے گزر چکے ہیں. ہمیں کون سے کھیت کے مولی, ہاں, اور یہ لوگ خوش سے ہمیں بڑے انجینئر, بھائی کون سے انجینئر جی پرانے زمانے کی بلڈنگ کی طرح دم رہا تو بنا کو دکھاؤ جی, دیکھیں گے ایک گول گنبد بناؤ جی, بہت اینٹ لیتے نا تم یہاں سے وہاں تک کے, تو بناؤ دیکھیں گے. دم رہا تو بناؤ, قطب مینار بناؤ, چلو کیوں نہیں بنا سکے؟ جو ہمارے پاس پرانی عمارتیں ہیں وہ بنا سکتے ہو. اور اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے جو بنایا اس کی عمارت حیرت کن عمارت, کیا بڑے بڑے پتھروں کے چٹان اٹھا کر رکھ دیا گیا اوپر, بڑی لاڑی کے بڑا, ارے اس زمانے میں اتنا اوپر اٹھا کر کیسے رکھے ہوں گے, حیرت کی بات. اور تم لوگ اتنی سی بلڈنگ بنا کر 10 سال میں گرا رہے ہو, بے شرمو. اور لوگ مر رہے ہیں, ادھر بھی مر رہے ہیں ادھر بھی مر رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ یہ بلڈنگ گری, کتنے کی؟ 10 کو 10 کی بلڈنگ گری. شرم آتی نہیں؟ کیا ہنر ہے تمہارے پاس؟ کیوں؟ اس زمانے کے لوگ متکبر نہیں تھے. بڑے بڑے ڈیمس بنانے والے پرانے انجینئرز جا کر دیکھیے, متکبر نہیں تھے. ڈیمس بنانے والا انجینئر وہ بھی تواضع کے ساتھ مٹی اٹھا کر دیا کرتا تھا, اور تم انتہائی متکبر ہو. تھوڑی سی تمہارے پاس مال آیا تو کیا آیا؟ فرعون, حامان اور ستار نمرود بن جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں تمہارے علم سے اللہ نے برکت کو چھین لیا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پڑھنا لکھنا یہ فارمالٹیز کے طور پر ہو گئے, پڑھو لکھو. اور ہماری لڑکیاں جو پڑھ رہی ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ آوارہ گردی زیادہ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے سالانہ بنگلور میں 500 سے زائد مسلمان لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں. جا کر دیکھ لو, تمام جتنے میرج رجسٹریشن آفیسرز ہیں وہ وہاں جا کر دیکھ لیجئے. آپ سالانہ رپورٹ لے لو, بنگلور کے اطراف کتنے عورت لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, آپ کو لسٹ مل جائے گی. باقاعدہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دن جا ہی رہی ہے. کیوں؟ اس کے باپ نے, اس کی ماں نے اس لڑکی کو یہ نہیں سکھایا ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, ہم کون ہیں, ہمارا قرآن کیا کہتا ہے, ہمارے احادیث کیا کہتی ہیں, آخرت کسے کہتے ہیں, اللہ کسے کہتے ہیں, رسول کسے کہتے ہیں, حشر کسے کہتے ہیں, قبر کسے کہتے ہیں, کچھ نہیں بتایا. جس کی وجہ سے وہ لوگ آج مجوسیوں کے حوالے ہو گئے, کافروں کے حوالے ہو گئے, آج یہودیوں کے حوالے ہو گئے نیٹ میں بیٹھے بیٹھے, آج وہ لوگ نجومیوں کے حوالے ہو گئے. کیسے ہوئے؟ آپ لوگوں نے اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں سکھایا. کون سی پریشانی میں کون سی دعا پڑھنا, کیسے مانگنا, تہجد کسے کہتے ہیں, تہجد کی دعا کسے کہتے ہیں, آپ نے ان کو سکھایا ہی نہیں. یہ عورت نام کے اعتبار سے مسلمان, مزاج کے اعتبار سے چمبار, نام کے اعتبار سے مسلمان, مزاج کے اعتبار سے مجوسی, نام کے اعتبار سے مسلمان, مزاج کے اعتبار سے کمیونسٹ, نام کے اعتبار سے مسلمان, مزاج کے اعتبار سے زندیق. کیوں ہوا؟ سکھایا نہیں انہوں نے. میں آپ سے پوچھتا ہوں,
قرآن کا جو حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ سے تم اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، بتاؤ کہ کتنا ہم نے بچایا، کتنا ہم نے کھویا؟ خالی حجاب پر احتجاج کرو، حجاب پر تمہارے گھر میں احتجاج کرو، جی حضرت یہ سب گھر کی بلا جو گلی میں نکلی ہے وہ کہیں کیوں نکلی؟ گھر کے اندر تربیت نہ کرنے کا نتیجہ۔ 10% لڑکیوں کی تربیت ہوئی ہے، آج حجاب کے لیے رو رہی ہیں۔ 90% لڑکیوں کی تربیت نہیں ہوئی، آرام سے اندر ہنس رہی ہیں۔ 10% جان دینے کو تیار، وہاں 90% وہاں پر مکمل عیاشی کو تیار ہیں۔ 90% کی فکر کرو، اگر وہ 90% یا 10% کے ساتھ ہوتی تو آج ان کافروں کی اتنی جرأت نہ ہوتی، چماروں کی اتنی جرأت نہ ہوتی۔ آج ان کو اتنا بولنے کو جو منہ کھل رہا ہے، بھئی اس کے پیچھے کتنی بڑی سیاست ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اس لیے یہ دماغ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ سب حرکتیں چلتی ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، پردے سے متعلق بولنا کرنا کوئی نئی بات نہیں، سب پرانی باتیں ہیں۔ کرنے والے کرتے ہیں، نہیں کرنے والے نہیں کرتے، کرنے والے الحمدللہ کر رہے ہیں، نہیں کرا نہیں کرتے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں تم اپنے گھر کو سنبھالو، درگاہوں میں لے کر پھرو مت۔ میں اکثر دیکھتا رہا ہوں جمعرات کو لڑکی عورتیں سب ایک نمبر کا کھڑموت دلندر وہ آ کر نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہوگا میرے خیال سے، اتنی سڑی بدبو آتی رہتی ہے اس کے اوپر، اس کے جھاڑو سے سر کو مار لیتی، جھاڑو مار کیا وہ انہیں بڑا خبیثی، انہیں بڑا شیطان، انہیں بڑا دلندر، یہ دلندر سب کو دلندرہ کی اتر رہا سب دلندرہ بنو۔ اے مستورات تم سب گھر میں لیڈیز دلندر بن کر رہو، او جینس تم مرد دلندر بن کر رہو، کہ پورے ایک بڑا دلندرہ کی پریوار کو بڑھا رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے جاگو بولے تو نماز اذان ہوتی رہتی، وہاں مغرب کی بھی عشاء کی، مغرب کو شروع کرے تو عشاء تک کرتے رہتی۔ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ ہماری ذمہ داری، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، تم جا کر روکو۔ اگر آج ان اڈوں کو تم نے ختم نہیں کیا، یاد رکھنا کل تمہارے تمام پریوار کے لوگ جھنڈے کے پجاری بن کر جئیں گے۔ ایمان کہاں رہے گا؟ اب ان کی اسلام کا پتہ نہیں، اللہ کا پتہ نہیں، رسول کا پتہ نہیں، خبر کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، شریعت کا پتہ نہیں، وہ جھنڈے کے سامنے جھکیں، کس کے سامنے جھکیں گے بتاؤ؟ کل وہ بھیڑوں کے سامنے نہیں بھاگیں گے۔ ایمان کی علامت کہتے گھر میں جھنڈا لگا لینا، لگا لیو، 10 جھنڈے لگا لیو، اور اسی گھر کی 26 لڑکیاں بھاگی ہیں، اسی گھر کی 26 لڑکیاں بھاگی ہیں، ایمان کھوئی ہیں، مرتد ہوئے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ تم گھر کے بڑے ہو تو بڑوں کی ذمہ داری ادا کرو، ورنہ اللہ کے پاس بہت پیٹے جاؤ گے، بہت پیٹے جاؤ گے۔ کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کے واسطے سنجیدگی سے سچے مسلمان بنو، اور مسلمان نماز چھوڑنے والا سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھو۔ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنے عورتوں کو حیا پردے والی بناؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، لوگوں سے کہا سرکار نے اگر تم لوگ ازواج مطہرات سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پردے کے پیچھے سے پوچھو، پردے کے پیچھے سے پوچھو، اور سامنے مزاور کے بیٹھ جاتی، کیوں تمہیں مسلمان نہیں کیا؟ مزاور کون؟ انہیں کوئی بھی ہو مزاور، انہیں نبی کا اگر امتی ہے تو وہ ضرور پردہ کرے گا۔ اگر
شریعت محمدیہ کو نہیں مانتا، وہ پردہ نہیں کرتا، پھر یہ کون جو عورتوں کے سر پر بھی ہاتھ پھیر رہا ہے، گال پر بھی ہاتھ پھیر رہا ہے، گردن پر بھی ہاتھ پھیر رہا ہے، ہاتھ پر بھی ہاتھ پھیر رہا ہے، اوپر سے نیچے تک دعا پڑھ کو دم کرتا سو؟ کیا جی یہ سو بھی آوارہ گردی عیاشی، اور مرد سامنے بے حیا، بے شرم، بے غیرت، بے مروت کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، میری بیگم پر غیر ہاتھ پھیر رہا ہے اور انہیں زیارت کر رہا ہے۔ تھف ہو تمہاری بے حیائی پر، شرم آنی چاہیے۔ اس لیے رجب میں یہ چٹی، کنڈے، گینڈے، یہ سب بے حیائی کی حرکتیں، یہ سب ختم کرو، سچے مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو، حیا والے مسلمان بنو، شرم والے مسلمان بنو، حجاب والے مسلمان بنو۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔